اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، صلہ رحمی کیا ہے؟ نیکی اور حسن سلوک کے ساتھ رشتوں کو جوڑ کر رکھنا صلہ رحمی ہے، جبکہ رشتوں کو توڑ دینا قطع تعلقی کہلاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو، اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عزیزان محتشم، صلہ رحمی سے متعلق حکم کیا ہے؟ صلہ رحمی سے متعلق حکم یہ ہے کہ صلہ رحمی واجب ہے، جبکہ قطع تعلقی حرام ہے۔ جب ہم قرآن مجید کی آیت مبارکہ کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر جب اس کے حکم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس طرح ایک مسلمان کے لیے نماز ضروری ہے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے روزہ ضروری ہے، جس طرح ایک مسلمان کے لیے زکوٰۃ اور حج ضروری ہے، اسی طرح اپنے ان تعلقات کو نبھانا بھی مسلمان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، وہ لوگ جو قطع تعلقی کرتے ہیں، ان سے متعلق حدیث مبارکہ میں کیا کچھ وعیدیں بیان کی گئیں؟ سب سے پہلی حدیث مبارکہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا موجود ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر رحمت نہیں فرماتا۔ دوسرا فرمان رسول سنیے کہ رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر تیسرا فرمان رسول کہ جس گناہ کی سزا دنیا میں بھی جلد دے دی جائے گی اور آخرت میں بھی انسان کو اس گناہ کی سزا ملے گی، وہ بغاوت اور قطع رحمی ہے، قطع تعلقی ہے۔ اور ایک انتہائی اور خوبصورت پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ایک انتہائی اور ایک انتہائی سخت وعید جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتلائی، وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ 3 دن سے زیادہ ناراض رہا، اس کے ساتھ تعلق ختم کیے رکھا، اگر وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ رب العالمین یقیناً اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ عزیز دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید اور اپنے فرامین کے ذریعے سے ہمیں صلہ رحمی سے متعلق بے شمار باتیں سکھائیں، بے شمار طریقہ کار سکھائے کہ جن کی وساطت سے، جن کے توسل سے ہم لوگ آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہ سکتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مکمل کر سکتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں ایک ایسی فضا قائم ہو چکی ہے کہ آج ہم سوشل میڈیا کو کھولیں تو وہاں پر لطیفوں کے نام سے، مزاحیہ باتوں کے نام سے رشتہ داروں کے اوپر باتیں کسی جا رہی ہوتی ہیں۔ عزیزان محتشم، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سب سے اوپر ہونا چاہیے، ہمارے لیے قرآن مجید کا حکم سب سے اوپر ہونا چاہیے۔ ہمیں اگر کسی کی سرپرستی میں چلنا ہے تو وہ دین اسلام ہے، اگر ہم نے کسی چیز کو فالو کرنا ہے، کسی چیز کے پیچھے جانا ہے، تو وہ زمانہ نہیں بلکہ اللہ اور اس کے حبیب کے فرمان اور ان کے احکامات ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں آپس میں اتفاق اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا